محمود صاحب بہت اچھا کلام پیش کیا ہے الحمدللہ۔ یقیناً آپ کے دل منور ہوئے ہوں، دل منور ہوئے کہ نہیں ہوئے، ایمان رضا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس میرے لیے یہ کافی ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ ہمارے ایمان تازہ ہوا اور دل منور ہوئے، ہماری محنت الحمدللہ کامیاب ہوئی اور رنگ لائی الحمدللہ۔ اب میں اپنے محسن اپنے بڑے بھائی حضرت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر وقت میں حضرت کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور ان سے ہر بات پہ مشورہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے حضرت مولانا ریاض احمد صدری صاحب کو، جو کہ مدیر ہیں محتمم ہیں جامعہ الصفا اسلامی مرکز فیصل آباد مدینہ ٹاؤن کے۔ حضرت اپنے خطاب سے آپ سب حضرات کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الذکر کلو ولک الشکر کلو وعلی نبیک الصلاة والسلام کلو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا صدق اللہ العظیم۔ ایک دعویٰ تقریباً ہر بندہ اپنے متعلق کرتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اچھا ہوں، افضل ہوں۔ دکاندار دکاندار اپنی چیز کو اچھا کہتا ہے۔ الیکشن آنے والے ہیں، ہر کینڈیڈیٹ اسی دعوے کے ساتھ آئے گا کہ تمہارے حق میں میں اچھا ہوں۔ منڈی پہ چلے جائیں، سبزی بیچنے والا ہر ڈھیری والا کہتا ہے میری سبزی اچھی ہے۔ جانور پالتے ہیں لوگ، جب بیچنے کا وقت آتا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے میری گائے اس کی گائے سے اچھی ہے، موٹی تازی ہے، دودھ دیتی ہے۔ میں افضل، میں بہتر، میں اونچا، میں اعلیٰ، میرا ساز و سامان افضل، میری چیزیں اچھی، میرا گھر اچھا، میرا خاندان اچھا، میرے بچے اچھے، میرے بیٹے اچھے، ہم اچھے۔ آؤ آج قرآن سے پوچھ کے فیصلہ کرواتے ہیں کون اچھا ہے۔ قرآن نے 4 طرح کے لوگوں کو افضل کہا ہے۔ تقریر نہیں، سبق ہے۔ ہر سال میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ سبق ہے، درس ہوگا ان کو کہیں انشاءاللہ۔ 4 طرح کے طبقے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فضیلت کی دستار باندھ دی سر پہ۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر چھوڑا اپنی مخلوق کے بارے میں افضل کون ہے۔ سب سے پہلا بندہ جو افضل ہے اللہ پاک کی ساری مخلوقات میں سے،
وہ ہے قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، بھلا کافروں فاسقوں کے مقابلے میں، بھلا ایمان والوں کے مقابلے میں کافر و فاسق ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے سوال کیا ہے اور جواب ہم سے پوچھا، مطلب کیا ہے کہ مومن کا مد مقابل کوئی ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلا افضلیت کا معیار ایمان ہے۔ سبق یاد کرو، سب سے پہلا افضل ہونے کا دعوے دار وہ ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہو اور اپنے سینے میں اس کو جگہ دیتا ہو۔ رب کی قسم، جس کے سینے میں ایمان ہے اس کے پاس اونچی بلڈنگ ہے یا نہیں، اس کے پاس لمبی چوڑی خوبصورت گاڑیاں ہے یا نہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، وہ دنیا کے سارے خوبصورت اور مال رکھنے والے کافروں سے افضل ہوا کرتا۔ اور بھائیو، مدرسے کا جلسہ ہے، اس جلسے کی وساطت سے سبق یاد کرو کہ ایمان جیسی قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ اگر کبھی مقابلہ آ جائے کہ ایمان بچانا ہے یا مال، قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ مقابلہ آ جائے ایمان بچانا ہے یا اولاد، تو قیمتی کیا ہے؟ ایمان۔ اگر مقابلہ آ جائے ایمان بچانا ہے یا اپنی جان بچانی ہے، میرے آقا نے سبق پڑھایا ہے کہ جان اللہ کے سپرد کر دے اور ایمان کو بچا لے۔ میرے حضور کے یار، میرے حضور کی تیار کی ہوئی جماعت، صحابہ کرام کہہ دو رضوان علیہم اجمعین، ایمان کو کس طرح بچاتے تھے؟ تحریک چلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر تشریف لائے، مکہ میں ایک مخالفت کی پوری تحریک چلی۔ بیٹا ادھر آؤ، ادھر سٹیج پہ ڈرامہ دکھا، آ جاؤ آ جاؤ شاباش۔ میں تقریر روک کے کئی منٹ آپ کی طرف دیکھتا ہوں، دیکھتے بھی نہیں ہو آگے سے۔ اب نہیں کرو گے نا ایسے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، تشدد ہونے لگا، حضرت بلال کوئلوں پہ لیٹتے تھے، ایمان بچاتے تھے، صحابہ پہ ظلم و ستم کیے گئے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھ کر انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ یہاں پر ایمان کوئی نہیں چھوڑتا۔ ان کی گھٹی میں یہ بات بھر دی گئی ہے کہ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ہم نے ستا کے دیکھا، لیکن اب تک جتنے لوگوں کو بھی ہم نے مارا پیٹا تشدد کیا وہ سارے مرد تھے۔ عورتیں نازک ہوتی ہیں، یہ تجربہ کسی عورت پہ کرو۔ مکے والوں کو تلاش تھی ایک بندے کی جو کہے کہ جان قیمتی ہے ایمان قیمتی نہیں۔ ایک صحابی محمد کا ایسا مل گیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ان کا مل گیا جو اپنا ایمان دے کر جان بچائے تو ایک سیمپل، ایک مثال ہمارے سامنے آئے گی اور آسانی ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے دیکھو اس نے ایمان بیچ کے جان بچا لی، تو بھی بچا لے، ایک رستہ کھل جائے گا۔ ایک سیمپل، ایک مثال ان کو بڑی شدید ضرورت تھی اس کی۔ بڑے ظلم کیے، کوئی نہیں مل رہا میرے آقا کے ماننے والوں میں جو کہے کہ جان قیمتی ہے اور ایمان سستا ہے۔ انہوں نے کہا عورتوں پہ کرو یہ تجربہ، مثال مل جائے گی۔ بی بی سمیہ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوک میں لایا گیا، غریب گھرانے کی خاتون، میرے حضور پہ کلمہ پڑھنے والی، ایک مکے کے چوک میں کھڑا کیا گیا، سارے مکہ کے اوباش، گنڈے، چودھری
جمع تھے. حضرت بی بی سمیہ سے عجیب مطالبہ کیا گیا, سمیہ محمد کو چھوڑ دے. میں حضور کا نام لیتا ہوں, صرف ایک بندہ درود پڑھ رہا ہے. کہاں گئی تمہاری تربیت؟ میں نے اپنی زندگی میں جب سے قانون سننا شروع کیا, کسی وائز کا ایسا واز نہیں سنا جس نے درود پاک کی اہمیت نہ بتائی ہو. اتنا بد عملی بھی ہوتی ہے یار. آپ نے کوئی تقریر سنی ہو کسی عالم کی تو بتاؤ جس نے درود پاک پڑھنے کا نہ کہا ہو. بھلا یہ بھی وہ عبادت ہے جو کہہ کر پڑھوائی جائے؟ یہ تو جان کا ایک دل کی ایک دھڑکن پکارتی ہے. سارے کہو صلی اللہ. یہ غلطی پھر نہ کرنا, میرا میٹر گھوم جائے گا, فائدہ ہی کوئی نہیں. میں مائک بھی اٹھا کے پھینک کے چلا جاؤں گا. باقی تو بھی باتوں پہ کیا عمل کرو گے جب درود پہ ہی نہیں ہے؟ سب سے سستی, سوکھی, آسان, کچھ نہ لگے. کیا لگا ہے تمہارا درود پاک پڑھا؟ پھر پڑھو. تکڑے ہو, شیر بنو. ساری زندگی ترغیبیں سنتے رہو گے, حضور پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دو ان کو. سب سے پہلے ابو جہل نے کیا کیا بی بی کو؟ عورت ہے, غریب ہے, شاید مال سے ایمان کو بیچ دے. پہلے اس نے جان کا سودا نہیں کرا. سمیہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی پھرتی ہو, برتن مانجتی ہو, پوچھے لگاتی ہو, نوکرانی ہو گھروں کی تم, اور غریب تم, تمہارا شوہر یتیموں مسکینوں کی طرح پلنے والے تمہارے بچے. ایک کام کرو, چھوٹا سا مطالبہ مان لو, آپ کے شوہر سے طلاق دلوا کر سب سے بڑا سردار جو مکہ کا ہوگا اس کے گھر کی خاتون اول آپ کو بنا دیا جائے گا. آپ کو پتا ہے خاتون اول بننے کے لیے تو پیرنیاں اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں. تگڑی لالچ ہے, خاتون اول بن جاؤ گی, مال و دولت قدموں میں ڈھیر کر دیں گے, سر سے پاؤں تک زیورات سے لاد کے رکھ دیں گے. سمیہ ملکہ بن جاؤ, شہزادی بن جاؤ, خاتون اول بن جاؤ, مکہ کے سردار کا حرم بن جاؤ. مطالبہ یہ ہے کہ محمد کو چھوڑ صلی اللہ علیہ, ایمان چھوڑ دو, مال کے انبار لگا دیں گے. بی بی سمیہ نے پتہ کیا کہا؟ وہی حضور والا جواب. ابو جہل کو دیکھ کے کہتی ہیں اس ہتھیلی پہ چاند کو لا کے رکھ دیں, اس ہتھیلی پہ سورج کو لا کے رکھ دیں. سونے کی بات کرتا ہے نا, او مکہ کے چودھری تو سونے کی بات کرتا ہے, میں 1 من 2 من سونا کہوں تیری بس میں ہے, تو لا سکتا ہے. تو میرے کسی بڑے گھر میں شادی کی بات کرتا ہے دلہن بنانے کی, تیرے بس میں ہے, تو بنا دے گا. میں کہتی ہوں جو تیرے بس میں نہیں ہے اگر تو وہ بھی کر دے کہ چاند کو آسمانوں سے گرائے اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھے, سورج کو اوپر سے توڑے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھے اور انہونی کو کر کے دکھا دے, تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑوں گی. اللہ یہ بھی چھوڑنے والی چیز ہے. انہوں نے دیکھا کہ نہیں کام بنتا, لالچ کام نہیں کر سکی تو اب دھمکی پہ آئے. 2 ہی طریقے ہیں پاؤں پھسلنے کے, کبھی لالچ اور کبھی ڈر. بی بی سمیہ کے دونوں پاؤں میں رسی باندھی گئی, اس سمت بھی سواری کھڑی کی گئی, اس سمت بھی سواری کھڑی کی گئی. یہ 2 مخالف سمت میں جانور دوڑیں گے. ذرا نقشہ دیکھیے, سوچتا ہوں
جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں فرط غیرت میں کہ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والی آج چودھریوں کے درمیان میں کھڑی ہے۔ بیٹیوں والو، عزتوں والو، بہنوں والو، ذرا بہن کا تصور کیجئے گا، اپنے حرم کا تصور کیجئے گا۔ سارے اوباش نعرے لگا رہے ہیں، سر کا دوپٹہ چھین کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، ننگے سر ایک خاتون کھڑی ہے، اغیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور قتل کرنے کی دھمکی ہے۔ فیر مار کے نہیں، گولی خنجر تلوار مار کے نہیں، جسم کو چیر کے، اور وہ بھی ٹانگوں کے ذریعے لمبائی میں۔ پتا ہے اس عورت کو جب میرا جسم پھٹے گا پہلے میرا لباس پھٹے گا، میں بے پرد ہو جاؤں گی۔ موت تو آتی رہتی ہے لیکن اس انداز کی موت انسان تصور بھی کرے تو کانپ اٹھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ابو جہل نے جب سواری والوں کو اشارہ کرنا تھا اور سامنے کھڑا ہو گیا تو بی بی سمیہ کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں ایمان چاہیے یا جان چاہیے، آج فیصلہ کرو۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگی۔ ابو جہل نے کہا رک جاؤ، کام بن گیا ہے، رو پڑی ہے، رک جاؤ۔ ہاں سمیہ یہ آنسو خوشی کے قہقوں میں بدل دوں گا۔ بی بی سمیہ نے کہا ظالم تو نے سمجھا ہے کہ میں ڈر سے رو رہی ہوں؟ رب کی قسم میں تو اس لیے رو رہی ہوں، اللہ تو نے مجھے ایک جان کیوں دی ہے؟ میری 100 جانیں ہوتی اور میں محمد کے دین پہ وارتی جان صلی اللہ صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، ایمان سب سے قیمتی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے پوری دنیا کے جاگیردار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے مالدار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ٹیکنالوجی والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو جہل 1000 کا لشکر بدر کے میدان میں لے کر آیا تھا، میرے آقا علیہ السلام 313 لے کر آئے تھے، تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، ننگی جانیں ہیں، ننگی چمڑیاں ہیں، اور ایک گردن پہ 3 تلواریں آگے سے نظر آ رہی ہیں۔ یہ 300 سے کچھ اوپر ہیں، وہ 1000 ہیں۔ حضور میں سجدے میں گر کے بدر 17 رمضان میدان بدر میرے آقا نے ایک مسئلہ سمجھایا تھا، سجدے میں دعا کی تھی، اللہم ان تولق ہذہ العصابہ، اللہ ان ایمان والوں کو بچا لے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ ایمان والے خالی ہاتھ بھی کیا ہوتے ہیں؟ قیمتی ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ میری محنت کا صلہ یہ ہے، اللہ طائف کی وادیوں کا پتھر، مالکہ شیب ابی طالب میں میری بھوک و پیاس کا صلہ، سرمایہ میری دولت یہی ابو بکر و عمر ہیں، اللہ یہی علی طلحہ اور زبیر ہیں۔ اگر آج ان کو کچھ ہو گیا یہ اتنے قیمتی ہیں کہ زمین پہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ بولو سب سے قیمتی کیا ہے؟ وقت آ پڑے اللہ اس آزمائش سے بچائے مجھے بھی آپ کو بھی، وقت آ پڑے کہ عزت و آبرو بچانی ہے یا ایمان، تو کیا بچاؤ گے؟ ایمان۔ وعدہ کرنا ہے، جوش میں نہیں۔ سب سے قیمتی ہمارے پاس اللہ پاک کی نعمت ایمان ہے۔ وقت آ جائے تو جان دے دینا، اولاد دے دینا، مال بار دینا، اپنی عزت و آبرو قربان کر دینا، ہتھکڑیاں پہن لینا، دکھڑے سہ لینا، امتحان سہ لینا، ایمان پر آنچ کبھی نہ آنے دینا۔ 4 طبقے افضل، الیکشن ہوگا نا اسی طرح سٹیج ہوں گے، میں افضل، میں افضل، میں افضل، مولوی میں افضل، میں افضل، وکیل میرے پاس کیس لے آؤ میں افضل، ڈاکٹر میں اسپیشلسٹ میں افضل۔ دوسرا معیار افضل کون ہے؟ آج نہ دل کی تختی پہ لکھ کر جاؤ، افضلیت کا دوسرا معیار قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں تم میں سے عزت والا وہ ہے
جو ایمان کے بعد سب سے بڑا متقی ہو. سب سے بڑا کیا ہو نوجوانوں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ تہجدیں پڑھنے والا عابد ہوتا ہے، متقی نہیں ہوتا. اشراق پڑھنے والا عابد ہوتا ہے، نفلی روزے رکھنے والا عابد ہوتا ہے. عبادت معمولی چیز نہیں ہے، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر بھی. یہ عابد ہوتا ہے، متقی نہیں ہوتا. متقی کہتے ہیں کسی کی بیٹی کو جاتا دیکھ کے نگاہیں جھکا لے. متقی کہتے ہیں کسی کی بہو کو گزرتا دیکھ کے حیا کی آنکھیں جھکا لے، اور کسی کی عزت اس کی آنکھوں سے بھی محفوظ رہے، اس کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے. کسی کی عزت کو گزرتے ہوئے یہ دل میں خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی گندی آنکھوں سے دیکھے گا. جب تو ایسا بن جائے گا تو تجھے متقی کہا جائے گا. متقی اس کو کہتے ہیں جس کے آگے نوٹ پڑے ہوں، اس کے نہیں کسی اور کے ہیں، نہ کھائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماتھے پہ محراب پڑ جائے عابد ہوتا ہے، متقی بولو متقی نہیں ہوتا. متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ. ایمان لانے کے بعد اگلی سٹیج، اللہ یہ سارے ایمان والے تو ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ان میں اونچا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں چن لو، جو ان میں سے متقی ہے وہ باقی ایمان والوں سے افضل. آ گیا تقوی دوسرا معیار فضیلت ہے. اور تیسرا معیار فضیلت جس کے لیے میں نے یہ موضوع باندھا، تیسرا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتے ہیں سوال کوئی پوچھنے کا ہے؟ یہ مومنین ہیں کافروں سے افضل. مومنین میں سے کون ہے؟ تقوی والے افضل. ان تقوی والوں میں اونچی کلاس کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی پوچھنے والی بات ہے. قل میرے محبوب ان کو کہو کہ اپنے دل سے پوچھو، هل يستوي الذين يعلمون، جن کے سینے میں قرآن ہے، والذین لا يعلمون، جن کے پاس قرآن نہیں، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا، قرآن والا، دین سیکھنے سکھانے والا، اور بغیر علم والا جاہل، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے. پھر متقین میں افضل ترین طبقہ کس کا؟ بولتے نہیں، یہ چھوڑ گئے ہو. قرآن والوں کا، علم والوں کا، دین سیکھنے اور سکھانے والوں کا. یہ افضل ہیں، افضل ہیں، اتنے افضل ہیں. اذا مات حامل القرآن فاوحى الله الى الارض الا تاكل لحمه. حافظ قرآن، حامل قرآن جب دنیا سے جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے چھپ جاتا ہے، تو اللہ زمین کو پوچھتے ہیں تو لوہے کو بھی کھا جاتی ہے، اس کے جسم کو کیوں نہیں کھا رہی؟ زمین کہتی ہے الہی کیف آکلہ وکلامک فی جوفہ، میں اس کو کیسے کھاؤں، اس کے سینے میں تو تیرے قرآن کی سطریں ہیں، اس کے سینے میں تیری یاسین ہے، اس کے سینے میں تیری رحمان ہے، اس کے سینے میں تیری البقرہ ہے. اللہ میں اس کو کیسے کھاؤں؟ اس کے سینے میں وہ ہے جو تو نے محبوب کو معراج کی رات عطا کی تھی. تیرا تحفہ، تیرا کلام، تیرا قرآن جن کے سینے میں ہے، میں ان کو کیسے کھاؤں؟ کھانا تو دور کی بات ہے الہی، میری تو یہ جرت بھی نہیں کہ ان کے سفید کفن کو میلا کر دے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، ان کی قدر کیا کرو. یہ افضل لوگ ہیں. پھر میں آتا ہوں اس موضوع پر، اس تیسری فضیلت پر آتا ہوں. درجہ بندی کر لو. ایمان والے کافروں سے، اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے سارے ایمان والے ہیں نا. آپ ماشاءاللہ، امریکہ کے صدر کا نام کیا ہے؟ جو بائیڈن ہے نا.
اور ساڑھے جو جڑا بابا بالکل میلے کچیلے پیران والا دیہاتی، اس سے اس کے جوتے بھی افضل ہیں، اس کے جوتے بھی اس سے کیا ہے؟ اب ایمان والے ہیں الحمدللہ، یہ سارے افضل ہیں۔ پھر ان میں کلاس اعلیٰ کس کی ہے؟ متقی کی۔ کس کی؟ متقینوں میں پھر افضل کلاس کس کی ہے؟ علماء کی، حفاظ کی، دین والوں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، بناوٹی نہیں۔ جب بیان کرتا ہوں مجھے شرم آتی ہے، ہمارا نام بھی علماء میں شمار ہوتا ہے، ہم تو مٹی کی ڈھیری ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، متقینوں میں سے افضل ہیں۔ جڑا پہلے متقی کوئی نہیں، وہ مولوی بن کے ہی افضل کی تھا۔ کہانی ختم۔ متقینوں میں سے علماء کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اللہ، ایمان والے بھی میرے سامنے موجود ہیں، تقوی والے بھی ماشاءاللہ باشرہ دیندار موجود ہیں، پھر ان میں علماء حفاظ بھی موجود ہیں۔ ان میں سے آگے افضل کون ہے؟ ان میں سے سٹیج والوں تیار ہو جاؤ، تمہاری اگلی سیڑھی آ رہی ہے۔ ادھر تو میں نے چھاننا لگا دیا، بات اب آپ کی گود میں ہے۔ اللہ، یہ ایمان والے ہو گئے، یہ تقوی والے ہو گئے، اور یہ علم والے ہو گئے۔ اللہ، ان میں سے افضل کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ جو اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے والدین کا پڑوس چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو وطن قربان کر دیتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رہے اس کا نام رہے، اپنی جان بھی ٹکڑے کروا دیتے ہیں، بچوں کو بھی یتیم کروا دیتے ہیں، جو راہ خدا میں نکل پڑتے ہیں، جنہیں مجاہدین کہتے ہیں، وہ ان سے بھی افضل ہیں۔ مجاہدین ان سے بھی کیا ہیں؟ بات ختم ہو گئی بھائی۔ 4 طبقے افضل۔ میں چودھری افضل صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی تمہارا کینڈیڈیٹ ہے۔ 4 طبقے افضل: ایمان والے، علم والے، تقوی والے، علم والے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، جہاد فی سبیل اللہ والے، یہ افضل ہیں۔ 4 طبقے ایک دوسرے سے۔ عجیب بات کرنے لگا ہوں، یہ تمہید تھی، تقریر کرنے لگا ہوں۔ تمہید خوبصورت سنی ہے تو یقیناً تقریر بھی سنو گے۔ ایمان والے، تقوی والے، علم والے، جہاد والے، اللہ، یہ افضل ترین لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ ان کا مرکز کہاں نشو و نما پاتے ہیں؟ یہ پلتے کہاں ہیں؟ یہ بڑھتے کہاں ہیں؟ ان کا مسکن کون سا ہے؟ ان کی رہائش گاہ کون سی ہے؟ ان کی بستی کہاں ہے؟ اس کا بھی تو ایڈریس ہونا چاہیے نا۔ خدا کی قسم جواب ملتا ہے، یہ 4 طبقے دینی مدرسے میں پلتے ہیں۔ ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ دینی مدرسے سے ہے۔ حافظ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کسی کو زرعی یونیورسٹی میں ایمان پڑھایا جاتا ہے، یہ تو پڑھایا جاتا ہوگا کہ پودا کیسے پلتا ہے، کپاس کی فصل اچھی کیسے ہوگی، اصول کیا ہیں آپ کی، گندم کے خوشے موٹے کیسے ہوں گے، ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ انفرادی کوئی اللہ والا پروفیسر ٹیچر پڑھاتا ہو، پیریڈ سے ہٹ کر کے 2 باتیں کر دے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایزا نصاب، ایگریکلچر یونیورسٹی، ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز، جی سی، مہنگی ترین یونیورسٹیاں،
فاسٹ میں، IBA میں، کہاں پر؟ خدا کی قسم اگر ایمان کی فیکٹری، ایمان پلنے کی جگہ، ایمان پنپنے کی جگہ، ایمان شرائط کرنے کی جگہ، ایمان کی اہمیت بتلانے کی جگہ اس دھرتی پر کوئی ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے۔ تقوی کہاں پلتا ہے؟ متقی جنید بغدادی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اس ادارے کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی کہاں کا فاضل ہے؟ کسی یونیورسٹی کا، ٹیکنالوجی کی، زراعت کی، کسی اور ادارے کا کہاں کا فاضل ہے؟ جنید، بایزید، امام شاہ ولی اللہ، قاسم نانوتوی، عطا اللہ شاہ بخاری، جس کے چہرے کو دیکھ کے ہندو کلمہ پڑھتے تھے، جن کے تقوی کا رعب اتنا تھا، وہ چلتے تھے، ہدایت پھیلتی تھی، وہ اٹھتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، ہر طرف سے نبی کی سنتوں کی یاد آتی تھی۔ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ تقوی پلنے کی جگہ، وہ بھی دینی مدرسہ۔ اور یہ حافظ عالم، علم والے تیسرے نمبر پہ افضل تھے نا، تیسری کلاس، تیسرا نمبر، اونچی تیسری کلاس۔ یہ حافظ کہاں بنتے ہیں؟ نلے والا کتنی بڑی جگہ، دور نہیں جاتے۔ یہ شہر آپ کا گاؤں نہیں ہے، قصبہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں تحصیل انہی کو دی تھی۔ یا وہ مدرسہ ہے، مولانا جیلانی صاحب تشریف فرمائیں، مولانا صاحب تشریف فرمائیں، یا یہ مدرسہ ہے درمیان میں کہیں کسی نے بلایا ہو، اور جی بچہ حافظ ہویا سٹے تو دستار بندی کریے۔ آپ کو دعوت نامہ آیا ہوگا، آپ کے گاؤں میں بیٹھا ہوں یار، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی گلی ہے، آپ کا محلہ ہے۔ ان میناروں والی مساجد اور ان سپیکر والی بلڈنگیں اور ان درویشوں کے مسکن، ان درویشوں کی رہائش گاہیں اور یہ مختصر سی سادہ سی جگہ، چٹائیوں پہ بیٹھنے والا یہ ماحول، اس کے علاوہ مجھے دکھا دو۔ علم کا مرکز و محور بھی مدرسہ ہے، مدرسہ ہے جس نے امام الہند قاسم نانوتوی کو پیدا کیا ہے، مدرسہ ہے جس نے ابو الکلام کو پیدا کیا ہے۔ یہی مدرسہ ہے، علم و فن اور ہنر والے علماء یہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جہاد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو دشمن کا واویلا بتاتا ہے مدرسے بند کرو، اور چٹی ننگی گال دا دور ہے، اشارے لوگ سمجھ دے نہیں۔ میں سوال کرے نا جواب دیو گی، میں سوال کروں تو صحیح ہے، انہیں ڈر جانا ہے، انہیں ناس جانا ہے، ادھی تقریر چوئی۔ میرا ایک سوال ہے، ملا عمر کہاں پیدا ہوا؟ سوال کیتا یا کوئی جرم کیتا ہے؟ ملا عمر کہاں پیدا ہوا؟ 32 ممالک کو ناکوں چنے چبوا کر افغانستان کو آزاد کروانے والا سراج الدین حقانی کہاں پیدا ہوا؟ باقی چپ ہو گئی، گھرے پہلے واقعہ تھا نہیں۔ پڑوس کے شہزادے کہاں سے پڑھے ہیں؟ 32 ممالک کو جنہوں نے بھگایا کہاں سے پڑے ہوئے ہیں؟ فضل اللہ المجاہدین۔ یہ طبقہ بھی کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فضیلت ایمان کی ہو، فضیلت تقوی کی ہو، فضیلت علم کی ہو، فضیلت جہاد فی سبیل اللہ کی ہو، اگر ملے گی تو کہاں ملے گی؟ یہ خیرات بٹے گی تو کہاں بٹے گی؟ سیدنا علی المرتضیٰ مدرسے کی چٹائیوں سے یہ بھیک ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی چٹائیوں سے۔ رب کی قسم تقوی بھی پلتا ہے، ایمان بھی پلتا ہے، علم بھی پلتا ہے، جہاد بھی پلتا ہے، دین بھی پلتا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، محمد الرسول اللہ کی فضائیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا بھائی، تقریر تو میرے خیال بس مختصر کرتے ہیں۔ مجھے بری عادت ہے، آپ کو بھی ڈالوں گا،
پتہ نہیں آپ اسے اچھی عادت کہتے ہوں گے. میں کسی مدرسے کو دیکھتا ہوں تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جاتا ہوں. میرے سامنے ہے وہ دن جب یہ جگہ خریدی تھی ہم نے. ہم نے سے مراد میں شاید کو 10-5 دیتے ہیں روپے. میں چاہ پانی الٹا کے پینا اچھا میں تو پیتا ہوں. ہم سے مراد ہم سب ہیں. یہ سب کا ہے. یہ مولانا رمضان صاحب کا نہیں ہے. یہ مدرسہ بولو کس کا ہے؟ ہم سب کا ہے. ہم نے بنایا تھا. وہ دن یاد ہے. اس وقت ایسے لگتا تھا جیسے بہت بڑا بھاری کام ہو رہا ہو. زمین خریدیں گے, پیسے پے کریں گے, پھر بلڈنگ بنے گی, پھر اینٹیں خریدیں گے, پھر بنیادیں بنیں گی, پھر ہوئے ہوئے. الحمدللہ آج سب کچھ ہو چکا ہے. اب اس مدرسے میں آتا ہوں جب بھی, یہاں محراب والی مسجد نہیں ہے. جائے نماز مصلی تو ہے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. لفظ کتنا اونچا ہے. لفظ کو سرور لو سن کے. کس کا گھر؟ میرے یار کا گھر قریب آئے تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. سنگی ہے, یار ہے, پرانا گھر آ رہا ہے. یہ کس کا گھر ہوتا ہے؟ مسجد. پھر اللہ کا کرم دیکھیں, اس کے 7 آسمان اپنے, زمینوں کے 7 طبق بھی اپنے, اس کا عرش معلا اپنے, تخت و کرسی اپنی, ساری زمین اس کی. لیکن اللہ کہتا ہے میرا گھر تم بناؤ. کتنے خوش قسمت ہیں ہم, کتنے خوش قسمت ہیں. ایم میں نے آوے تاکہ یار میں تیری مجدہ دودھ پینا, میں چائے پینی, میں تیرے گھر دا پانی پینا. اتر کے دے دو کہ اس بات میں کہ بادشاہ ہے, خالق ہے, مالک ہے, سب کچھ اس کا ہے. مجھے کہتا ہے پیسے لا, میرا گھر بنا. اگر اس فقیر کا جملہ سمجھ آئے تو رات کو لیٹتے ہوئے چارپائی پہ سوچنا 7 آسمانوں والا مجھے کہہ رہا ہے مجھے گھر چاہیے. میرا گھر سیدنا علی مرتضیٰ مدرسے میں نہیں ہے, 7-10 مرلے زمین لینی ہے اور میرا گھر بنانا ہے. اللہ نے خاص کر مجھے میسج دیا ہے, پیغام دیا ہے, حکم دیا ہے, اس کے لیے زمین بھی خرید, میرا گھر بھی بنا. اس کو رات کو سوچنا. مجھے امید ہے کل انشاءاللہ ادھر یا ادھر یا ادھر کہیں نہ کہیں 10 مرلے کی مسجد ہوگی. وعدہ کرو کہ سوچو گے کہ رب میرا کہہ رہا ہے مجھے گھر اس نے دیا, مجھے رہائش ہے. یہ میری دلی خواہش ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اذانیں ہو رہی ہیں, نماز کا وقت ہے. یہ سالانہ جلسہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو آپ چندہ دیتے رہے, ہم نے وہ چندہ کہاں کیا آپ کو دکھا سکیں. آپ نے 10 دیے, 20 دیے, 100 دیے, 1000 دیے. ہم نے حافظ قرآن دیے کتنے؟ 4. تم پوری دنیا بھی کٹھی کر کے لا کے مولوی صاحب کے قدموں میں ڈالتے تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. قرآن اعلیٰ اور پوری کی پوری دنیا ٹوٹے مچھر کا پر. دنیا حقیر, تم نے حقیر دیا اور اس نے سب سے افضل دیا, حافظ قرآن. ان کو دیکھو, پہلا مقصد. دوسرا مقصد یہ کہ جن بچوں کے سروں پہ دستار نہیں باندھی جا رہی, جن کا کوئی بچہ حافظ نہیں, وہ بھی یہ دیکھے اور یہاں آ کر فضیلت سنے. اس کے دل میں دائیا پیدا ہو, یار اگلے سال اس سے اگلے سال اس سے اگلے سال میرا بیٹا بھی اس سٹیج پہ ہو. ایسے کتنے لوگ ویسے ہیں جو یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آئندہ ہمارا بیٹا بھی حافظ بنے. ہاتھ کھڑا کریں, سارے کریں. جن کی اولاد بعد میں ہوگی وہ بھی کریں, جن کی ہے وہ بھی کریں. انشاءاللہ اللہ سب کے بچوں کو حافظ بنا. 4 حافظ دے رہے ہیں مولانا. بہت بڑا مولانا کی طرف سے فیڈ بیک ہے, بہت بڑا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اگلے سال اسی موسم اسی سیزن میں نئے حافظوں کے ساتھ پھر ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.